بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں بذریعہ ویڈیو لنک اردو کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک ہم 3 اسباق پڑھ چکے اور آج ایک نیا سبق جو کہ ایک نظم کی شکل میں ہے پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ایک ہی سب کی منزل ہے، جس کے شاعر شرر نعمانی ہیں۔ اور یہ نظم آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 75 پہ یعنی کہ پیج نمبر 75 پہ موجود ہے۔ آج اس نظم کو پڑھتے ہیں اور ہمیشہ کی ہدایت کے مطابق دوران تدریس جو ضروری اشیاء ہیں وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، جس میں آپ کی کتاب، کاپی، لغت، اسٹیشنری شامل ہیں۔ اور ان سب کے ساتھ سب سے زیادہ ضروری توجہ اور یکسوئی بھی ہے، کیونکہ توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کیا جانے والا کام ہمیں اس کے حقیقی مقاصد حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن اگر توجہ اور یکسوئی نہ ہو تو صرف وقت کا ضیاع ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اسے تمام سامان کے ساتھ توجہ اور یکسوئی کو بھی ساتھ رکھیں اور اپنے دیگر تمام کام جو بعد میں بھی کیے جا سکتے ہیں ان کو بعد میں کرنے، ابھی جو ہے صرف پڑھائی پہ توجہ دیں۔ تو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 75 پہ یہ نظم ہے، اس کو کھول لیں کتاب۔ یہ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 75، نظم ایک ہی سب کی منزل ہے۔ اس کی باقاعدہ بلند خوانی سے پہلے اس نظم کے کچھ الفاظ معنی نوٹ کر لیتے ہیں، وہ آپ بورڈ سے دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد جو دیگر الفاظ جو کہ بورڈ پہ نہیں لکھے گئے ہیں، کچھ دوران بلند خوانی بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ تو ابھی جو الفاظ معنی بورڈ پہ ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں تاکہ وہ آپ کاپی میں تحریر کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ الفاظ معنی کون کون سے ہیں۔ تو بورڈ پہ سب سے پہلے لفظ لکھا ہے وہ ہے ہلال۔ لفظ ہلال نظم میں اس طرح تو نہیں لکھا بلکہ وہ ہلالی لکھا ہوا ہے، لیکن ہلالی لفظ کو سمجھنے کے لیے پہلے ہلال لفظ کو بھی دیکھ لیا جائے۔ ہلال کے معنی ہے نیا چاند، یعنی پہلی رات کا چاند۔ جب نیا چاند نکلتا ہے پہلی رات کو تو اس چاند کو ہلال کہتے ہیں، یعنی ہر چاند کو ہلال نہیں کہتے۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہلالی ہے تو اس کے معنی ہے نئے چاند کی شکل کا، یعنی جس کی شکل نئے چاند جیسی ہو، جیسے قوسین کی شکل ہوتی ہے، اس شکل کا۔ اس کے بعد ہے لفظ ضو، جس کے مطلب روشنی اور چمک۔ پرچم، جھنڈا، سبز، ہرا۔ ان الفاظ کے معنی کتاب میں سے دیکھ کے اور اپنی کاپی کی جو صفحہ ہے جس پہ ہم نے الفاظ معنی لکھنے ہیں وہاں پہ آپ نوٹ کر لیں گے۔ ترتیب وہی ہے، الفاظ معنی ٹائٹل پیج بنے گا پہلا، اس کے بعد الفاظ معنی اور اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو الفاظ معنی کے بعد ہم نظم پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ شاعر ہمیں اس میں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبز ہلالی پرچم جگ میں سورج بن کر چمکے گا، خاک وطن کا ذرہ ذرہ سونا بن کر دمکے گا۔ سورج بن کر چمکے گا، سونا بن کر دمکے گا۔ سبز کے معنی بتا دیے، ہلالی پرچم یعنی وہ جھنڈا جس پہ ہلال بنا ہوا ہو۔ جگ کہتے ہیں دنیا کو۔ تو شاعر فرمانے کی جو ہمارا پرچم ہے یہ دنیا میں ترقی کر کے
ایسے ہی روشن ہوگا، اس کا نام ایسے ہی بلند ہوگا جیسے کہ سورج ہے، کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اپنی حقیقت خود ہی منوا لیتا ہے، اپنی حیثیت خود ہی منوا لیتا ہے۔ اسی طرح ہمارا وطن بھی ترقی کر کے ایک دن سورج کی طرح اپنی حیثیت اور اہمیت منوا لے گا۔ اور اس وطن کی جو مٹی ہے، حقیقت میں وہ مٹی نہیں بلکہ وہ سونے کے ذروں جیسی قیمتی چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی عام مٹی نہیں ہے، بلکہ اس مٹی میں شہیدوں کا خون شامل ہے، اس لیے وہ مٹی بھی ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ خاک وطن یعنی وطن کی مٹی۔ دوسرے بندے فرماتے ہیں ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک ہی سب کا ساحل ہے، ایک ہی سب کی راہ گزر ہے، ایک ہی سب کی منزل ہے، ایک ہی سب کا ساحل ہے، ایک ہی سب کی منزل ہے۔ اس بند میں شاعر تمام اہل وطن کو ایک کشتی کا مسافر قرار دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ جو جس طرح کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں کی منزل ایک ہی ہوتی ہے، وہ مختلف خاندانوں سے مختلف شہروں کے لوگ اس کشتی میں اگر بیٹھ جائیں، چاہے ان کی زبانیں الگ ہوں، ان کے وہاں جانے کے کام الگ ہوں، لیکن ان کی منزل ایک ہی ہوتی ہے، ان سب کو ایک ہی مقام پہ اترنا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم بس جہاز ہیں، ٹرین ہیں، یہ جب اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر مختلف ملکوں کے، مختلف خاندانوں کے، مختلف مذاہب کے، مختلف زبانوں کے لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کے جو کہنا چاہیے کہ مقاصد ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان کی منزل ایک ہی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک جہاز اڑتا ہے کراچی سے دبئی جانے کے لیے، تو چاہے وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے مسافر ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں، لیکن ان کی منزل تو سب کی دبئی ہے، سب کو ہی دبئی جانا ہے۔ اور جو ٹرین کراچی سے لاہور جا رہی ہے، اس میں بیٹھنے والے تمام مسافروں کی منزل بھی ایک ہی ہے، لاہور۔ تو اسی طرح فرما رہے کہ یہ جو وطن ہے ہمارے لیے ایک کشتی کی مانند ہے، اور اس میں بیٹھے ہوئے ہر پاکستانی کی منزل ایک ہی ہے، لیکن ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل ہے وطن کی تعمیر و ترقی، کہ وطن کا ہر فرد جو ہے وہ وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں ہیں، اور ہم ایک ہی رستے پہ چل کر اپنی وطن کی منزل یعنی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ اب چاہے وہ کسان ہے، اس کا اپنا کردار ہے وطن کی تعمیر و ترقی میں، اگر وہ طالب علم ہے اس کا اپنا کردار ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، سب وطن کی تعمیر و ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اپنے عمل کی ذوق سے اپنے گھر کو روشن رکھیں گے، جان کی قیمت پہ بھی قائم پیار کے بندھن رکھیں گے، گھر کو روشن رکھیں گے، پیار کے بندھن رکھیں گے، یعنی فرمانے ہم اپنے عمل کو ایسا بنائیں گے کہ جس کی روشنی سے ہمارا وطن روشن ہوگا، عمل کی روشنی سے وطن روشن، یعنی ہم اچھے کردار کریں گے، اچھے عمل کریں گے، اچھا کردار بنائیں گے، تو یقیناً ہمارا وطن بھی اچھے نام سے پہچانا جائے گا۔ اور اگر ہمارے معاملات اچھے نہ ہوئے تو ہم اپنے وطن کی پہچان بھی کسی اچھے الفاظ میں تو نہیں کرا سکتے، اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن اچھی پہچان رکھے تو ہمیں اس کے لیے خود اچھا بننا پڑے گا۔ اس لیے شاعر فرماتے ہیں کہ اپنے عمل کی ذوق سے، اپنے عمل کی روشنی سے اپنے اس وطن کو روشن کریں گے، اور جان کی قیمت پہ بھی قائم پیار کے بندھن رکھیں گے، یعنی کہ وہ جو ہمارا ایک پیار کا رشتہ ہے، پیار کا جو تعلق ہے، وہ چاہے ہماری جان چلی جائے لیکن ہم اس رشتوں کو اور اس بندھن کو، اس تعلق کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، جان قربان کر دیں گے لیکن آپس کی محبت ختم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ جو اخوت اور بھائی چارگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے اور بتا کے گئے ہیں، اس اخوت و بھائی چارگی کو ہم ختم نہیں ہونے دیں گے کسی بھی قیمت پہ۔ پھر فرماتے ہیں اگلے بند میں کہ ہم ہر دور میں روئے وطن پر پھول سجانے والے ہیں، بستی بستی علم و عمل کے دیپ جلانے والے ہیں، پھول سجانے والے ہیں، دیپ جلانے والے ہیں۔ دیپ کہتے ہیں چراغ کو، پہلے زمانے میں روشنی کے لیے چھوٹی سی کسی کٹوری
وہ مٹی کی یا کسی اور چیز کی، اس میں تھوڑا سا تیل ڈال کے اور کوئی کپڑے کی اس میں ڈوری سی بنا کے رکھ کے اس کو جلایا جاتا تھا، اس کو چراغ کہتے ہیں، دیپ کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر زمانے میں، ہم نے ہر دور میں پھول سجائے ہیں علم کے، عمل کے، اور ہم نے ہمیشہ علم و عمل والی زندگی گزاری ہے کہ ہم جس زمین پہ گئے، ہم جس جگہ پہ گئے، وہاں ہم نے علم کو عام کیا اور عمل کے ذریعے اس جگہ کو آباد کیا۔ اسی طرح ہم نے دنیا کے اندر علم و عمل کے ذریعے دنیا کو رونق بخشی، وہ کام ہم نے ہمیشہ کیا اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، ہر دور میں، ہر زمانے میں۔ یعنی یہ صرف ایک محدود وقت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بطور مسلمان بات کی جا رہی کہ مسلمان چاہے جس زمین پہ رہے، جس زماں میں رہے، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ علم کو عام کرتا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے دنیا کے سکون کو، دنیا کی ترقی کو سمجھاتا ہے کہ دنیا ترقی کس طرح کرتی ہے، وہ تعلیمات اسلامی کو عام کرتا ہے۔ یہ ہمارا ہمیشہ سے کام رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر فرماتے ہیں آخری بند میں کہ آؤ لگائیں جان کی بازی، پھیر دیں رخ طوفانوں کا، شمع وطن روشن ہے ہم بھی کام کریں پروانوں کا، پھیر دیں رخ طوفانوں کا، کام کریں پروانوں کا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ یہ جو وطن کے اوپر کسی قسم کی اگر آزمائش آ جائے، برا وقت آ جائے خدا نخواستہ، تو ہم اس کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں، جان کی بازی لگا دیں، یعنی اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کریں۔ اور شمع وطن روشن ہے ہم بھی کام کریں پروانوں کا، یعنی جو وطن ہے شاعر اس کو شمع سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور فرماتے ہیں جس طرح شمع کے چاروں طرف پروانے منڈلاتے رہتے ہیں اور اسی میں جل کے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اس کی محبت میں، فرماتے ہیں یہ وطن بھی ہماری طرح ہمارے لیے ایک شمع کی مانند ہے اور ہم اس کے پروانے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن وطن پہ آنچ آنے نہیں دیں گے، اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، جان قربان کر دیں گے، لیکن وطن کی سالمیت کو نقصان پہنچنے نہیں دیں گے۔ اور اگر کوئی آزمائش برا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی جانیں اس پہ قربان کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد آخری بند فرماتے ہیں کہ جب تک ہے یہ جان سلامت گیت وطن کے گائیں گے، اور چاند ستاروں سے بھی اونچا ہم پرچم لہرائیں گے، گیت وطن کے گائیں گے ہم پرچم لہرائیں گے۔ اس بند میں شاعر وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی آخری سانس تک اپنی جان قربان کرنے کا عزم کر رہے ہیں کہ جب تک یہ جان سلامت ہے ہم وطن کی تعمیر و ترقی کی گیت گاتے رہیں گے، کوشاں رہیں گے، کوششیں کرتے رہیں گے آخری سانس تک، اور جب تک ہے یہ جان سلامت ہم وطن کی محبت کے، وطن کی خوبی کے گیت گاتے رہیں گے، یعنی اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور چاند ستاروں سے بھی اونچا ہم پرچم لہرائیں گے، یعنی ہم اپنے وطن کو ترقی کی راہوں پہ ایسا لے کے جائیں گے کہ وطن ہمارا چاند و سورج سے بھی زیادہ بلند مقام حاصل کر لے گا۔ اور یقیناً یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپنے عمل کو بہتر بنائیں، اپنے کردار کو اچھا بنائیں، اور جو وطن کی تعمیر و ترقی میں ہمارا کردار ہونا چاہیے اس کو ہم پورا کریں اور اس کو سمجھیں کہ ہمیں کون سے کردار ادا کرنا چاہیے۔ یقیناً ہم آپس میں متحد ہو جائیں، ہم محنت کریں، ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو یقیناً ہمارا وطن بھی ترقی کرے گا۔ ہم جس شعبے میں بھی ہوں، جس مقام پہ بھی ہوں، محنت اور ایمانداری سے کام کریں، ہم بے ایمانی نہ کریں، ہم اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح کبھی بھی نہ دیں، ہم قومی مفاد کو سامنے رکھیں، تو یقیناً ایک دن آئے گا کہ ہمارا وطن بھی ترقی ضرور کرے گا۔ یہاں تک آج ہم نے اس کی بلند خوانی کی، الفاظ معنی دے کے مفہوم سمجھے۔ آج کے اس لیکچر کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ ان کے الفاظ معنی نوٹ کر لیں گے۔
اور یاد بھی کر لیں گے۔ باقی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ان کے سوالات کو دیکھیں گے کیا ہیں، پھر ان کے جوابات کو سمجھ لیں گے۔ تو ڈائری نوٹ فرما لیں، نظم کے الفاظ معنی تحریر اور یاد کریں، ساتھ ساتھ یاد کرتے رہا کریں، آپ کے لیے فائدہ مند رہتے ہیں ہمیشہ، اور ہمارے لیے ویسے بھی ضروری ہیں امتحانی نقطہ نظر سے بھی، اور ہماری گفتگو اچھی ہو جائے، ہماری اردو زبان پہ ہمیں مہارت حاصل ہو جائے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ الفاظ کے معنی آتے ہوں، ان کا صحیح تلفظ آتا ہو، ان کا صحیح استعمال آتا ہو۔ اس کے لیے جو جتنی کوشش کرے گا یقیناً اس کا صلہ اس کو ضرور مل جائے گا۔ ڈائری نوٹ فرما لیں، یہ ڈائری نوٹ فرما لیں۔ دوسرے کام تک کے لیے اب اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔